احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملہ یہ ہے حضرت کہ میں گریجویشن کا ایک بہت معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور دین اور اسلام سے میرا اتنا بھی رابطہ قائم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ مسلک سے دیوبندی مسلک کو مانتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ معاملہ بھی یہ اٹھا کہ ابھی لکھنؤ میں نئی جگہ پہ شفٹ ہوا ہوں، تو یہاں پر جتنے آس پڑوس میں رہنے والے وہ سب بریلوی مسلک کے ہیں۔ تو ان سے میری ایک بات پہ بحث ہو گئی، تو ان لوگوں نے مجھ کو کچھ ہمارے مسلک کے، جیسے ہمارے جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب ہیں، ان کی انہوں نے کچھ کتاب لا کے دکھائیں، تو اس کتابوں میں انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تسبیح جو ہے وہ پاگل اور مجنون ان سب معاذ اللہ ان لوگوں سے دی ہے۔ تو مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں ہوا کہ کوئی ایمان والا انسان ایسی تسبیح بھی دے سکتا ہے ہمارے پیارے آقا کی کسی سے۔ حفظ الایمان کتاب کا نام تھا، مصنف اس کا اشرف علی تھانوی صاحب تھے۔ انہوں نے ایک کتاب اور دکھائی جس میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے اور اہل علم کا نہیں ہے، تحذیر الناس صفحہ نمبر 3۔ اس کے مصنف جو تھے وہ آپ کے مولوی محمد قاسم احمد نانوتوی صاحب ہیں۔ اچھا اچھا۔ تو اس طرح کی انہوں نے کئی چیزیں دکھائیں، جیسے ایک انہوں نے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر خاتم نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا، تحذیر الناس میں انہوں نے دکھایا۔ تو میں نے یہ سب حوالے لکھ لیے اپنے پاس تاکہ میں کسی علم والے سے پوچھوں، لیکن یہاں پہ کوئی ابھی میں نیا ہوں، مجھے کوئی علم والا ملا نہیں۔ اتفاق سے اس دن فیس بک پہ میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی، آپ نے لکھا تھا کہ اگر سنت دیکھنی تو دیوبند آ کے دیکھو، بے شک آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور آپ نے اپنا نمبر دیا، تو میں نے وہیں سے آپ کا نمبر کاپی کر لیا۔ اچھا جی۔ تو اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ میں ان بریلویوں کو کیسے سمجھاؤں ان سب چیزوں کے بارے میں۔ ایسا میری بات سنو آپ جی۔ اب آپ بول گئے نا جی۔ اب میری سننا آپ۔ جی۔ آپ ایک اسٹوڈینٹ ہو، پڑھے لکھے ہو، جی برابر، اور میں صرف اپنا 5 کلاس تک پڑھا ہوا ہوں، جی۔ اور دین کے معاملے میں اتنا دھیان نہیں رکھتا ہوں۔ دوسری رہی بات دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، تو میں تو ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں۔ دیوبندی بھی جنت میں جائیں گے اور بریلوی بھی جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جنت میں جائے گی، میں تو یہ جانتا ہوں۔ میں تو بریلویوں کو مانتا ہوں، دیوبندیوں کو مانتا ہوں، اہل حدیث کو مانتا ہوں۔ کیوں کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ فرقہ پرستی جو پھیلا رکھی ہے یہ مولوی لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، سمجھے نا۔ میں تو ان فرقہ پرستی میں نہ پڑھتا ہوں، میں تو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، میں تو بریلویوں کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو ہمارے پاس ناگور کے پاس میں ایک شہر جودھ پور، وہاں پہ ٹوٹل اہل حدیث ہے، وہاں پہ جودھ پور کے اندر بھی اہل حدیث میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو کہیں پہ نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنی میرے کو صرف میرے کو ان فرقوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے تو صرف انہوں نے ایک غلط بات انہوں نے لکھی تھی، اس کے اوپر میں نے کمنٹ لکھا تھا، میں کیا آپ سنت کی بات کرتے ہو تو سنت میں دیکھ کے آئے ہوں، دیوبند کے اندر جا کے دیکھو، ایک ادنا سے ادنا چھوٹی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور میں ہوں بریلوی خیالات کا، میں آپ کو بتا دوں میں ہوں بریلوی خیالات کا۔ اچھا سمجھ گئے آپ۔ اور میں نے وہاں پہ میرے ایک دوست رہتے ہیں کوئی دیوبند کے اندر، انہوں نے میرے کو بلوایا تھا، میں گیا تھا دیوبند، کیا تو وہ دیوبندی ہے، سمجھے نا۔ اچھا۔ تو انہوں نے میرے کو اسی لیے دعوت دی تھی کہ آپ بریلوی لوگ کہتے نا کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو آپ دیکھو ہمارے دیوبند میں آ کر کے دیکھو آپ سنت ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ وہاں پہ سنا، جب میں نے اس کو یہ بات بولی، ایسا بات ہے بھائی کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں نہیں، دین کے معاملے میں اتنی بات میں جانتا نہیں ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں تو دیکھو تبلیغ والوں کی بھی بات سن کے دیکھی ہے، بریلوی آزاد کی بھی سن کے دیکھی ہے، اہل حدیث والوں کی سن کے دیکھی، میں تو اس بات پہ نچوڑ میں نے نکالا ہے کہ سب فرقہ پرستی ملا مولویوں کے ہیں۔ اور آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ عالم لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں عالم لوگ جائیں گے، کیوں کہ وہ عوام کو بہکاتے ہیں۔ اور میں کسی بھی فرقہ پرستی میں بہکاوے میں نہیں آتا ہوں، میں تو دیوبندی بھی ہوں، میں تو بریلوی بھی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں سبھی ہوں، کیوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تمام دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ اگر اس طرح سے رہی نا، آج ہندو لوگوں کو دیکھو نا آپ، ہندو کوئی گنیش جی کو مان رہا ہے، کوئی رام دیو کو مان رہا ہے، کسی کو مان رہا ہے، لیکن ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے، پورا ہندوستان کے اندر ہندو ایک پلیٹ فارم پہ ہے۔ اور آج مسلمان فرقہ پرستی کے اندر پڑھ کے آج مسلمان کس طرح سے پیٹی جرا، یہ دیکھ لو آپ یو پی کے اندر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے حالات کا، ہمارے راجستھان میں آ کے دیکھو کیا حالات ہو رہا ہے مسلمان کے اندر۔ میں تو کوئی فرقہ پرستی کو نہیں مانتا ہوں،
میں تو صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور اللہ کے جتنے ولی ہیں جو دنیا کے اندر اللہ نے جو اپنے ولی بھیجے ان کو مانتا ہوں میں۔ اچھا اچھا بے شک وہ ولی ہیں، اچھا وہ ولی ہیں، اللہ کے ولی تھے، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر خاتم النبی ہیں۔ آپ کے بعد میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں، وہ کافر ہے جی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا اچھا بس میں تو اتنا ہی جانتا ہوں۔ اچھا اب حضرت اب مجھے بہت زیادہ علم تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھ رکھا ہے، تو میں نے ایک حدیث ہاں پڑھی تھی جس میں، اب میں بولوں اجازت ہو تو؟ ہاں ہاں بالکل بولیے آپ۔ جی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 73 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹی، وہ سب ناری اور دوزخی ہوں گے مگر ایک فرقے کے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو دوزخ سے محفوظ رہے گا؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ ناجیہ و فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور بالکل بالکل صاحب، میرے حدیث میں نے بھی پڑھی حدیث یہ۔ جی ابو داؤد میں الحمدللہ میں بھی بہت مطالعہ کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی بہت مطالعہ کرتا ہوں۔ جی تو حضرت اگر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب کو مانتے ہیں؟ ہمارے آقا تو صرف ایک کو مان رہے ہیں، آپ سب کو مان رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کیا کہا، یہ جو فرقہ پرستی پھیلا رکھی نا، یہ عالموں نے فرقہ پرستی پھیلا رکھی ہے۔ وہ تو پھیلائی ہے، وہ تو دیکھیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت سنیں تو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا 73 فرقے میں امت بٹے گی، مطلب بٹے گی، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، ہمارے آقا کی کہیں بات نہیں مٹ سکتی۔ تو جب آقا نے فرما دیا 73 فرقے ہوں گے تو پھر فرقے تو ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے، ہمارے آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہی جماعت ہوگی وہ جنت میں جائے گی اور 72 جہنمی ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہر امتی جنت میں جائے گا، تو آپ مجھے یہ اس حدیث کا آپ مجھے کوئی توڑ دے سکتے ہیں کہ جس میں آقا 72 کو جہنم بھیج رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے؟ اب میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس نے سچے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ اپنی سزا بھگت کے جنت میں ضرور جائے گا، بے شک جائے گا۔ یعنی جنت حرام کس کے اوپر کی؟ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے اوپر، جو شرک کرتا ہے منافق کے اوپر، اور شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام کی ہے۔ لیکن جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ بے شک، بالکل حق کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کی بات سے واقف ہوں الحمدللہ۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ اہل حدیث والوں کو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ بریلوی حضرات کیا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ دیوبندی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ اب میری بات حضرت سنائیے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے پیارے آقا نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے آقا کی بات وحی الہی ہے اور وہ بدل نہیں سکتی، الحمدللہ۔ بالکل۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری، وہ کہاں جائے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ بالکل جہنمی ہے وہ تو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی قرآن کے 30 پاروں میں 114 سوروں میں 6666 کم و بیش آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا صحیح ستہ کی کسی حدیث میں ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اگر وہ توبہ کرے؟ بالکل نہیں فرمائے گا، نہیں فرمائے گا۔ اس کا توبہ قبول نہیں ہونی ہے، توبہ قبول، اس کے دل میں معافی کا شعوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ڈالے گا۔ بالکل بے شک۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہیں، اب آپ پہلے تو یہ بتائیے، اب اس میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ گستاخ رسول جماعت جو ہوگی وہ سب جہنم میں جائیں گی۔ اب یہاں معاملہ یہ اٹھا کہ ابھی میں نے آپ کو جو دیوبندیوں کا کچھ عقیدہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، اب وہ عقیدوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سراسر گستاخی ہے رسول اللہ کی شان میں، اور آپ نے جیسے بھی کہا کہ وہ توبہ نہیں کریں گے، تو جب وہ توبہ کریں گے نہیں، اپنے اکابروں پہ وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، تو پھر ہم ان کو حق جماعت مان کے ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں حضرت؟ ایسا ہے جی دیکھو، میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ نماز جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ نہیں اگر ایسا ہوتا تو ارے سنیے حضرت، اگر ایسا ہوتا تو جب یزید کی حکومت تھی،
جی جی آپ کے مسجد نبوی میں، تو وہاں پر صحابہ اکرام نے یزید کی پیچھے نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد جب میدان کربلا کا میدان تھا تو وہاں فجر کی اذان نماز جب ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی حضرت امام حسین نے اپنی جماعت الگ بنائی تھی، انہوں نے نہیں پڑھی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ سب کے پیچھے تو اگر ہوتی تو سورہ توبہ میں ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سے زیادہ منافقوں کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا تھا. سورہ توبہ آیت نمبر 110، 111، 112، 113، 114 پڑھیے. آپ تفسیر کنز الایمان پڑھیے، تفسیر جلالین پڑھیے، تفسیر مدارک پڑھیے، تفسیر روح البیان پڑھیے، تفسیر روح المعانی پڑھیے، آپ کو ساری تفسیروں میں ملے گا. تفسیر عبداللہ ابن عباس پڑھیے. حضرت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جنتی ہوں گے، ہمارے آقا بتا رہے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں سب جنتی ہوں گے. یہ تو آقا کی سراسر گستاخی ہے، ان کی حدیث کی گستاخی ہے. نہیں میری بات سنیے آپ. میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. میں نے جو حدیث پڑھی نا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. جی بے شک جائے گا. اس کے بعد جو گستاخی کریں گے وہ جو جہنم میں جائیں گے. میری بات سن لیجیے آپ. اگر گستاخی میں انسان بسر ہے جی، بے کون ہے خدا کی ذات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے عیب دنیا کے اندر بے عیب صرف دنیا کے اندر دو ہی ذات، یا تو اللہ کی ذات بے عیب ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے. جی جی باقی تو میں ایک بتاؤں انسان بسر ہے. انسان بسر سے آدم علیہ السلام سے بھی جب غلطی ہو گئی وہ تو اللہ کے نبی تھے. آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ جواب دیجیے آپ. اللہ کے نہیں آپ اور ہم کیا چیز نہیں. آپ میں میری جواب بات دے رہا ہوں حضرت. اتنا زیادہ ہائپر نہ ہوئیے، ہائپر نہ ہوئیے، محبت سے بات کرتے ہیں، خلوص سے بات کرتے ہیں. ارے میری بات سنیے آپ. پہلے میری سنیے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آپ اس درخت کے پاس مت جانا، سنا اس بات کو. میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں، عالم نہیں ہوں، لیکن میں آدم علیہ اللہ نے کیا کہا تھا اس درخت کے پاس مت جانا. اور آپ آدم علیہ السلام نے وہ درخت بھول سے کھا لیا، غلطی سے کھا لیا. اور پھر کتنے سال، ہزاروں سال تک آپ روئے جب آپ کی ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. اگر اسی طرح کوئی گستاخ رسول ہے، کوئی گستاخ رسول ہے اور اللہ چاہے تو اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے، اللہ چاہے تو معاف نہیں کرے. آپ تو اپنی بات صحیح مکر رہے ہیں. ابھی آپ نے خود قبول کرا کہ گستاخ رسول کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس کے دل میں معافی کا شعور نہیں ڈالتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے. جب اللہ معافی کا شعور ہی نہیں ڈالے گا تو معافی مانگے گا نہیں تو اللہ معاف کرے گا کیسے؟ ارے میری بات سن لیجیے آپ. اللہ شعور ڈالنے یہ آپ کے الفاظ ہے کہ اللہ شعور نہیں ڈالتا ہے. نہیں بالکل میرے الفاظ نہیں ہے. ایک منٹ حضرت، میرے نہیں ہے. سورہ منافقون جا کے پڑھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کے قلب پہ مہر لگا دی ہے. اب یہ کچھ نہ سمجھیں گے. میں قرآن بتا رہا ہوں. آپ قرآن سے بڑھ کر نہیں ہیں. شریعت کے دائرے میں اگر آپ رہ کے بات کریں گے تو بہتر ہوگا حضرت. آپ عمر میں مجھ سے بڑے لگ رہے ہیں آواز میں، بہتر میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے خلاف جائیں گے تو میں بے شک آپ کا بائیکاٹ کروں گا. تو ایسا ہے. میری بات سن لیجیے آپ. سنائیے. میں ان سب باتوں کا حوالہ کل آپ کو ہمارے جو مفتی ہیں یہاں کے ان سے میں آپ کی بات کروا کر کے ان سے آپ سے پوری بات نہیں. میں ان سے بات نہیں کروں گا. نمبر آپ نے اپنا دیا تھا. میں مفتی سے بات کیوں کروں؟ مناظرہ کرنے. سنیے ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. مناظرہ کرنے کے لیے جو علمی حیثیت ہے فریق مخالف کی اور مناظر کی وہ ایک ہونی چاہیے. میں مفتی نہیں ہوں، نہ میرے پاس سند مفتیت کی، نہ عالم ہوں میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر اپنا نمبر دے کے دعویٰ یہ کیا تھا کہ دیوبند میں جو ہے بڑی سنتیں ادا ہوتی ہیں. تو یہ دیوبند کی سنت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی تسبیح جو ہے وہ پاگل مجنون شیطان جمی حیوانات سے دی جائے. یہ دیوبند کی سنت ہے جہاں پر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے گا تو خاتمہ نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا. یہ دیوبند کی سنت آپ بتا رہے ہیں. یہ دیوبند کی لٹریچر میں پڑھایا جاتا ہے. اسماعیل دہلوی، سنیے، شاہ اسماعیل دہلوی، اگر دیوبند سے آپ عالمت کوئی کرے اس سے پوچھیے گا. شاہ اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب وہاں پر پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ پری اور انبیاء اور ولی یہ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک بھوت کے برابر ہے. معاذ اللہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے بھوت کے برابر ان کی حیثیت ہے. یہ جب تک کتابیں پڑھائی نہ جائیں تب تک عالمت کی سند نہیں ملتی ہے. اور آپ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ وہاں سنت سکھائی جاتی ہے. نہیں، آپ میرے کو کتاب کا نام بتائیے. میں کل آپ کو اس کا پورا میں آپ کو کتاب کا نام بتا رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو کتاب کا نام بتایا. آپ اگر چاہیں گے میں آپ کو ایس ایم ایس کر سکتا ہوں. آپ میرے کو ایس ایم ایس کیجیے. کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان. اچھا جی، تقویۃ الایمان. ٹھہریے میں آپ کو اب سارے حوالے بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. قلم ہو تو لکھ لیجئے.
نہیں میں تو باہر بیٹھا ہوں، گھر کے باہر بیٹھا ہوں. آپ ایسا کیجیے، آپ پورا میسج میرے موبائل پہ ڈال دیجیے. اور عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر خاتمے محمدی میں کوئی فرق نہ پڑے گا. تحذیر الناس صفحہ نمبر 25. یہی عقیدہ قادیانیوں کا بھی تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کا ایک عقیدہ اور سنیے، وہ لکھتے ہیں شیطان اور ملک الموت کو تمام روئے زمین کا علم ہے اور حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے معاذ اللہ. برائن قاطعہ صفحہ نمبر 55. مصنف مولوی خلیل احمد امبیٹوی اور شائع کردہ اس کے جو شائع جہاں سے ہوئی ہے وہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند. اس کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوبنے سے برا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتاب کا نام ہے سیرت مستقیم صفحہ نمبر 97. مصنف مولوی اسماعیل دہلوی شائع کردہ کتب خانہ اشرفیہ رشید کمپنی دیوبند. اور ہے ہر مخلوق بڑا ہے اور چھوٹا اللہ کی شان میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. کتاب کا نام تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 13. مصنف مولوی اسماعیل دہلوی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے فرقے سب کو آپ مانتے ہیں. اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بریلی کے پیچھے پڑھتے ہیں، دیوبندی کے پیچھے پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں سب جنت جائیں گے. آپ پہلے تو توبہ کریے، آپ توبہ کر کے کلمہ پڑھیے، آپ ایمان میں داخل ہوئیے. آپ نے یہ حدیث کے خلاف بات کیسے کہہ دی حضرت؟ ایسا ہے آپ نے جتنے بھی جو کتابوں کے نام بتائے آپ میرے کو میسج کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. میں آپ کو آپ میسج کر دیجیے. میں آپ ہیں اصل میں آپ دیوبندی ہی، معاملہ یہ ہے لیکن آپ قبول نہیں رہے ہیں. آپ دیوبندی، اپنے آپ کو بریلوی مت کہیے. کسی بریلوی الحمدللہ کوئی بریلوی دیوبندی وہابی کو امام بنانا تو چھوڑیے، اپنا غلام نہیں بناتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوبندی وہابی کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. کوئی بریلوی الحمدللہ ابھی تک کوئی، اور میں بھی بریلوی ہوں الحمدللہ. میں نے آپ سے اس لیے جھوٹ بولا کہ کبھی حق بات جاننے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ سب دکھایا. تو ایک بات بتاؤں آپ کو. جی بتائیے. جی کہ آپ نے ابھی کہا 1 سیکنڈ پہلے آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا. جی بالکل بولا. جھوٹ کا کتنا بڑا گناہ آپ کو پتا ہے؟ بے شک. سنیے ایمان بچانے کے لیے یا کبھی کبھی کسی کا سچ ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر میری نیت سے واقف ہے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا. ٹھیک ہے حضرت؟ جی. اور جھوٹ کی معافی ہے، سنیے جھوٹ کی معافی ہے، جھوٹ گستاخی نہیں ہے کہ اس کی معافی اللہ تعالیٰ دل میں شعور میں نہ ڈالے. جھوٹ کی معافی میں اللہ سے توبہ بھی کر لوں گا. یہ تو آپ جیسے عالموں کو پتا ہے. نہیں میں عالم نہیں ہوں لیکن آپ نے دعویٰ حضرت جو فیس بک پہ اتنا بڑا کر دیا تھا، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں حضرت. آپ کی باتوں سے میرے کو سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ایک عالم ہو. اور میں اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہو نا، میری بات سنیے. میں نے ابھی آپ کو ایک بات کہی ہے کہ نہ میں دیوبندی، نہ میں بریلی، نہ میں اہل حدیث، میں اللہ کا بندہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میں اس سے لالی باتوں نہیں جاتا ہوں. اگر آپ میرے سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کل آپ سے مناظرہ فون کے اوپر پوری ڈیٹیل سے آپ سے مناظرہ کروں گا. آپ ہی ہوں گے مناظر آپ ہی ہوں گے انشاءاللہ. بالکل آپ کو ایک چیز کا بڑا جو آپ ایک کام کرنا، جتنے بھی جو میسج ہے میرے سبھی موبائل پہ بھی آپ میسج کرو گے، ورنہ آپ اگر نہیں کرو گے میں سمجھوں گا آپ جھوٹے ہو. ارے میں کہے کے لیے جھوٹا ہوں؟ میں آپ کو بول کے بتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لکھ لیجئے اور آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹا ہوں. میں جھوٹا ہوں تو آپ کو کال کرتا. 1 منٹ حضرت، 1 منٹ. واٹس ایپ پہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں واٹس ایپ پہ نہیں ہوں میں. میرے موبائل 2 ہیں یہ بھی بغیر واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ نمبر دوں آپ کو میں؟ ہاں واٹس ایپ نمبر آپ مجھے بتائیے کیا میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں اپنے واٹس ایپ سے میں آپ سے آپ کو واٹس ایپ سے فون کرتا ہوں، مس کال کرتا ہوں میں. ہاں واٹس ایپ میں مس کال کریے. میں آپ کو پورا جتنے بھی حوالے ہیں سب دے رہا ہوں اور آپ مجھے ایک جتنے بھی میں آپ کو حوالے دوں گا ان کی کفریہ عبارتوں کا، آپ سب کی مجھے بدلیل فون پہ بات کریں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے حضرت، کل بات ہوتی ہے پھر. السلام علیکم. وعلیکم.